السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور حد درجہ قابل احترام سامعین، 26 جنوری ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے۔ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون، اس کا دستور نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا۔ اسی دستور اور قانون کی وجہ سے باشندگان ہند کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں جینے اور زندگی گزارنے کا حق ملا۔ حضرات، اسی قانون کے تحت یہاں کے شہری خود اپنی حکومت منتخب کرتے ہیں اور انہیں مکمل حکومت منتخب کرنے اور اس کا انتخاب کرنے، اس کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی قانون کے تحت ملک کو سیکولر حیثیت سے جانا گیا، اس ملک کو سیکولر حیثیت دی گئی، اور یہ بات بہت اچھی طرح واضح کی گئی کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر یہ ملک حکومت نہیں کرے گا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ اس ملک کے اندر ذات پات اور بھید بھاؤ کا کوئی تصور نہیں ہوگا اور کسی بھی اعتبار سے اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ اسی قانون کے تحت یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی کہ اس ملک کے ہر شہری کو مکمل طور پر اس کا حق دیا جائے گا اور قانون کی نگاہ میں ہر شہری کو برابر درجے کا حق حاصل ہوگا۔ کسی طرح کا کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں رکھا جائے گا۔ امیر ہو یا غریب، حکمراں طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا ماتحت رہنے والے لوگ، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، پیشے، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن قانون کی نگاہ میں ہر ایک کا حق برابر ہوگا۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسی قانون کے تحت یہاں کی اقلیتوں کو اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے علیحدہ طور پر تعلیمی ادارے اور محکمے قائم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی تہذیب
اپنے تمدن، اپنے کلچر اور اپنی زبان کو بھی جو چاہے اپنا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بلا روک ٹوک اپنے مذہب کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کرنے کا بھی یہاں کے اقلیتوں کو حق حاصل ہوگا۔ یہ اس دستور اور اس جمہوری قانون میں ان کو یہ حق دیا گیا۔ جو قانون بنایا گیا، اس قانون کی اگر امتیازی خصوصیات کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انصاف، آزادی اور اخوت یہ اس دستور کی ایک بنیادی پہچان اور شناخت ہے، یہ اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس لحاظ سے مجموعی طور پر اگر غور کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو جمہوری قانون اور دستور ہے وہ بے پناہ خصوصیتوں کا حامل ہے۔ کچھ خامیاں ضرور ہیں، ان خامیوں کے باوجود دنیا کے بہترین دستور میں اس کا شمار ہوا کرتا ہے۔ جہاں تک خامیوں کی بات ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی قانون جس کو انسانوں نے اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بنایا ہو، اس کے اندر تو ضرور خامیاں ہوں گی، ضروری ہے۔ لیکن وہ قانون جو پروردگار عالم نے، اس جہان رنگ و بو کو پیدا کرنے والے نے، اس خالق ارض و سما نے بنایا، اس قانون کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی اور کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ وہ نظام ایک پائیدار نظام ہوگا، وہ قانون ایک مضبوط اور مستحکم قانون ہوگا جس میں سماج کے ہر طبقے کی رعایت ہوگی۔ اس میں ذرہ برابر بھی کسی خامی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ انسانوں کے اپنے ذہن سے اور اپنی فکر سے بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے رب تعالی شانہ کا بنایا ہوا قانون ہوگا۔ تو یہ جو دستور ہے، اس ملک کا جو دستور ہے، اس ملک کا جو قانون ہے، یہ انسانوں ہی کے گروہ نے بنایا ہے، تو اس میں خامیاں تو ضرور ہوں گی۔ ان خامیوں کے باوجود بھی اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، اور اسی لیے دنیا کے بہترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ اور کیا جائے کہ ماہرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ قانون اور یہ دستور دنیا کے سب سے طویل جو ہے دستور میں سے ہے، آئین میں سے، جو 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیموں اور 2 تتموں پر مشتمل ہے۔ حضرات، تقریباً 3 سال کا عرصہ ماہرین قانون ساز اسمبلی نے اس قانون کو مدون کرنے میں ڈاکٹر امبیڈکر کی نگرانی میں جو ہے وقت لگایا، عرصہ لگایا، اور بڑی دقت کے، بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی سمجھیے کہ اہمیت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، ہر چیز پر دھیان رکھتے ہوئے اس قانون کو مدون کیا، تاکہ ہمارا یہ ملک ایک تعمیر اور ترقی کے اعتبار سے ایک مثالی ملک میں جو ہے شامل ہو جائے، اور مثالی اور معیاری اعتبار سے پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ایک نام پیدا کر سکے۔ محترم ناظرین، اتنا خوبصورت، دلکش، دل فریب اور بہتر اور معیاری دستور اور قانون ہونے کے باوجود اس ملک کے سربراہوں کی طرف سے ہمیشہ سے ہی اس دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہا ہے۔ 26 جنوری 1950 عیسوی جب سے اس قانون کا نفاذ عمل میں آیا، برابر حکمراں طبقوں نے اور اس ملک کے سربراہوں نے اس ملک کے باشندوں کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ مکمل طور پر
اس بات کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جا سکے۔ دستور کے اندر ترمیمات پر ترمیمات ہوتے رہے، یہاں تک کہ آج تک بھی اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ ناپاک سلسلہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرات، اس وقت ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ اس بڑے پیمانے پر اس دستور کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور فرقہ پرست جماعتیں اور فرقہ پرست تنظیمیں اس بات کی مسلسل کوششیں کر رہی ہیں کہ اس ملک کا وہ قانون اور وہ دستور نہ ہو جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے بنایا گیا تھا، جس کا خواب دیکھا گیا تھا، بلکہ اپنے مزاج اور اپنے ذوق کے حساب سے اور اپنی چاہت اور اپنی پسند کے حساب سے، اپنی فکر کے حساب سے اس ملک کے اندر قانون بنایا جائے اور جو ہے اس کا نفاذ عمل میں لایا جا سکے۔ اور اسی لیے کبھی CAA کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، اور کبھی کسانوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے مختلف قسم کے زرعی قوانین کے نام پر ترمیمات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آئے دن ایسے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں جس سے صاف مقصد ہے موجودہ حکمران جو ہے طبقے کے لوگوں کا کہ اس ملک میں وہی ہوگا جو اس ملک کے دستور کے خلاف ہوگا۔ ہم اپنا دستور بنائیں گے اور اپنا قانون بنائیں گے، اور اپنے دستور اور اپنے قانون کے مطابق یہاں کے باشندوں کو ہم پھر سے غلامی کی زنجیروں میں جو ہے ڈال کر رکھ دیں گے۔ حضرات، بڑے پیمانوں پر انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی، کہیں پر بولنے کی پابندی ہے، لب کھولنے کی آزادی نہیں، لباس پر پابندی ہے، کھانے پر پابندی ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ مختصراً غور کیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسی پیارے وطن میں اقلیتوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یوں تو آزادی کے بعد سے آج تک حکمراں جماعتوں نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ دستوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش کبھی نہیں کی۔ دوستو، موجودہ حالات میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مختلف نعروں کے ذریعے سے اور گاؤ رکشک کے نام پر جو جمہوریت اور جمہوری قانون اور دستور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اور یہاں کے اقلیتوں کو، دلت بھائیوں کو، کمزور اور پسماندہ طبقات کو، آدیواسیوں کو جس طریقے سے ڈرا کر رکھا جا رہا ہے، ان کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ صاف طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دستور ہند کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ 26 جنوری اس تاریخ کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور جشن جمہوریہ پورے ملک کے اندر خوشی و مسرت کے ساتھ منایا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، اور جو قانون بنایا گیا تھا اس قانون اور اس دستور کے حفاظت کا گویا کہ ہم نئے طریقے سے جو عہد لیتے ہیں اور عہد جدید کیا جاتا ہے، اس کا عہد و پیمان کیا جاتا ہے، اور اس عہد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم اس ملک کی سالمیت کے لیے، یہاں کے بہترین اور جو ہے معزز
اس دستور کو اور اس قانون کو جو ہے حفاظت کی جائے، اس قانون کی حفاظت کی جائے اور اس کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کی پاسداری کی جائے۔ لیکن آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دستور کی حفاظت نہیں، آج وقت آ گیا ہے دستور کے تحفظ کا، اس ملک کے جو ہے دستور کو بچانے کا، اس ملک کے قانون کو بچانے کا۔ ایسے لوگوں سے اور ایسے طبقے کے لوگوں سے اس قانون کا مذاق کیا جا رہا ہے گویا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ موجودہ حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر واقعتاً ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے تو متحد ہو کر، ایک آواز ہو کر، ایک طاقت بن کر ملک کے دستور کو بچانے کی جد و جہد میں شامل ہو جائیں، اس کے تحفظ کے لیے جو ہے مختلف قسم کی قربانیاں پیش کریں۔ ایک وقت تھا جب اس کسانوں کو اس ملک کا کریم سمجھا جاتا تھا، گولڈ سمجھا جاتا تھا کہ انہی کی محنتوں کی وجہ سے پورا ملک اناج حاصل کر پاتا ہے اور غذائیں فراہم ہوتی ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کہ زرعی قوانین جو بنائے گئے ہیں اس کے اندر جو 3 نئی شقیں پیدا کی گئی ہیں جو کسانوں کے خلاف میں ہیں، ان کے حقوق کے خلاف میں ہیں۔ صرف اور صرف اس میں کارپوریٹ طبقے کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور کسانوں کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے تقریباً 60 دن سے زیادہ سے یہ لوگ جو ہے آندولن پر اترے ہوئے ہیں۔ 26 جنوری یہ وہ تاریخ جس میں یوم جمہوریہ کا جشن منایا جاتا ہے، یہ پہلا اتفاق ہوگا کہ ایک طرف یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہوگا اور دوسری طرف ٹریکٹر جو ہے ریالی کا انعقاد کسانوں کی طرف سے ہو رہا ہوگا۔ دوستو، یوم جمہوریہ ہر سال آتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ جمہوریت کے تحفظ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی پاسداری کی جائے۔ لیکن اگر جمہوریت ہی خطرے میں ہو تو پھر جشن جمہوریہ ایک مذاق سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے آئیے عہد کیجیے، ملک کے ہر طبقے کو اور ہر محکمے کے لوگوں کو اور اس ملک کے ایک ایک باشندے کو یہ طے کرنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس ملک کے جمہوری قانون کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، تبھی جا کر اس ملک کا حق ادا ہوگا۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے اس کے جمہوری حقوق اور جمہوری دستور کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ میں تمام اہل ملک سے محبت کرنے والوں سے، ملک کے ایک ایک فرد سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آئیے عہد کیجئے، اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ کیجئے جو اس ملک کو توڑنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اس ملک کو ہم سب مل کر کے جوڑنے کی کوشش کریں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی اور جتنے ہمارے مختلف قبائل اور جو ہے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب مل کر کے اگر اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے جد و جہد کریں گے تو یقیناً ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو ہے کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو ملک کے لیے خطرے کا سبب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمان و مکان کا معاملہ بالکل بدلتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آج کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تخت اقتدار پر کبھی کوئی اور قابض ہوتا ہے، کوئی اور بیٹھتا ہے تو جو ہے کل کوئی اور بیٹھتا ہے۔ ایسے موقع پر زمانے بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں
اور کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندر کسی ایک جو ہے طبقے نے ہمیشہ کے لیے حکومتیں نہیں کی ہیں، حالات بدلیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہاں کے بھی حالات بدلیں گے۔ اور اس وقت جو معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے اپنے اس ملک کی، اپنے اس وطن عزیز کی، اس کو بدلنے میں اور پھر سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرنے میں ہم اور آپ مل کر کے اپنا حصہ ادا کریں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس دستور کو بھی بچائیں، مسلمان ہیں تو کم از کم اپنے دل کے اندر وہ دستور جو پروردگار عالم نے اقامت دین کے لیے ساری دنیا کے اندر جو ہے اپنے قانون اور اپنے دستور کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے جو ہے مبعوث فرمایا ہے اور بھیجا ہے، اس کی تمنا اپنے دل کے اندر رکھیں۔ لیکن جس وقت جس ماحول میں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے جو ہے سالمیت کے لیے بھی وہاں کے دستور اور وہاں کے قانون کی حفاظت کے لیے بھی جد و جہد میں شامل ہونا ہمارا فرض منصبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر خطرے سے بچائے اور ہمیں سچا محب وطن بنائے، ایک مثالی شہری کی حیثیت سے، ایک مثالی ملک کے اندر رہنے والے باشندے کی حیثیت سے جو ہے ہماری ایک پہچان بنے اور ہم اس ملک کے لیے نفع بخش اور مفید ثابت ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔